السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری رمضان مبارک میں رمضان ٹرانسمیشن چلتی ہے جو یکم رمضان مبارک سے لے کر آخر رمضان تک چلتی ہے، اور پورا مہینہ آپ کے مسائل، آپ کے سوالات ہم مفتیان کرام سے پوچھ کر آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے جو سوالات ہماری طرف بھیجے ہیں وہ ہم آج بھی مفتیان کرام سے پوچھ کر تو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج جو ہمارے پاس ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان بنے ہیں وہ ہے حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب، جو آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ تو آپ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ ہمارا جو اسکرین پر دیا گیا نمبر ہے اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر دیں، یا فیس بک کے کمنٹس بار کے اندر آپ اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں بھیج دیں، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں گے اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے مہمان کی جانب حضرت مولانا مفتی معاذ صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے سب؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں ان میں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تراویح کے بعد یا پھر وتر کے بعد امام اجتماعی دعا کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح یا وتروں کے بعد اس کا کوئی التزام تو ثابت نہیں ہے، لیکن وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے تو کبھی کبھار مانگ لینے میں بھی حرج نہیں ہے، اور اس کا التزام بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی نہ اس کی تردید کی جائے نہ اس کا التزام کیا جائے، کبھی مانگ لے کبھی نہ کر دے۔ دعا مانگنا تو پورا رمضان دعاؤں کا ایک موقع ہے، لیکن اگر اس کو لازم سمجھ لیا گیا تو پھر بدعت بنے گا۔ جب تک لزوم نہ ہو تو یہ بدعت نہیں، اور قبولیت کا وقت ہے، مانگ لینے میں حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ کئی حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت لازمی مانگنی چاہیے، نہ مانگنے والوں کو وہ جو ہے نا تان و تشنیع کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، پھر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ عمل ٹھیک نہیں۔ لزوم نہیں ہے نا، لزوم تو جو شریعت نے جس چیز کو لازم کہا لازم وہی ہے، ٹھیک ہے، اور مانگنا نہ مانگنا دونوں برابر ہے۔ برابر ہے، کیونکہ قبولیت کا وقت ہے، اس لیے مانگ لے تو اچھا ہے، کبھی نہ بھی مانگے تو اس پہ ملامت نہیں ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ جی، خون نکلنے سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ خون جسم سے زخم کی صورت میں نکلے، ڈرپ کی صورت میں نکلے تو روزہ بحال رہتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بالفرض ایک آدمی ہے وہ خون کی بوتل دیتا ہے کسی کو تو اس کے اپنے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا؟ ہاں، یہ تو اس کو پہلے سوچنا چاہیے کہ دوسرے کی خیر خواہی اتنی کرے جتنی خود برداشت کر سکے۔ البتہ دوسرے کی اگر جان کا خطرہ ہے تو ایسی حالت میں تو پھر اضطراری کیفیت بن جاتی ہے، ورنہ روزے کی حالت میں اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ ایک آدمی کی اضطراری کیفیت ہے، وہ اس کے جان کا خطرہ ہے، اس کو خون دیا جا سکتا ہے، اور اگر خون دینے والا وہ کیا ہے کہ اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے پھر اس صورت میں؟ خون دینے سے روزہ افطار کرنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری تو نہیں کہ اس کو کمزوری لاحق ہو، ضروری بھی نہیں ہے، اپنی ٹھنڈی جگہ پہ رہے، ایسے محفوظ مقام پہ رہے تاکہ شام تک تکمیل ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا جو ناظرین کی طرف سے ہمارا سوال ہے مفتی صاحب وہ یہ ہے کہ 15 سال کا بچہ امامت کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا، حالانکہ اس کے منہ پر داڑھی بھی نہیں آئی، تو اس صورت میں؟ وہ امام بننے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، اور بلوغ کی جو عمر ہے 12 سال سے لے کے 15 سال تک بچہ کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، اور یہ سال بھی قمری اعتبار سے ہیں، تو 15 سال کا بچہ تو کنفرم بالغ ہے، چاہے بلوغ کی علامات اس پر ظاہر ہوں یا نہ ہوں۔ اور 15 سال سے مراد قمری سال ہوں گے تو شمسی اعتبار سے وہ 14 سال 7 ماہ بنے گے۔ 14 سال 7 ماہ کا بچہ
بچی کنفرم بالغ ہے وہ امام بن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی تراویح کے اندر شریک ہوا تو امام صاحب کیونکہ جلدی پڑھتے ہیں، مقتدی ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے۔ اب امام سلام پھیر لیتا ہے لیکن مقتدی ہے اس کی ابھی درود شریف پر پہنچا تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیرنا چاہیے یا امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دینا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ جو امام جلدی پڑھتے ہیں نا وہ بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں مقتدیوں کی وجہ سے۔ دل تو امام کا بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں سکون سے نماز پڑھاؤں، پر مقتدی برداشت ہی نہیں کرتے، 2-4 منٹ بھی اوپر ہو جائیں تو شور کرتے ہیں، اب امام بیچارہ کیا کرے۔ تو بہرحال اصل امام کی اتباع ہے۔ اگر امام نے سلام پھیرا اور مقتدی کا بھی تشہد بھی پورا نہیں ہوا پھر تو وہ تشہد پورا کر کے سلام پھیرے گا۔ اگر تشہد پورا ہو چکا ہے تو پھر جہاں بھی پہنچا ہے امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیر دے، چاہے درود شریف آدھا پڑھا ہے، پورا پڑھا ہے یا دعا پڑھ رہا ہے، جہاں بھی ہے امام کے ساتھ سلام پھیرے گا۔ تشہد اس کا پورا ہو گیا تو بس نماز پوری ہو گئی۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک امام یا منفرد ہے، تشہد میں سورہ فاتحہ یا اس کی سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھ دیتا ہے، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ذرا شریف کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ تشہد میں اگر سورۃ فاتحہ جی، تشہد سے پہلے پڑھی بعد میں پڑھی، تشہد میں بیٹھ کے نا، تشہد میں بیٹھ کے شروع میں جو ہے نا، اب تشہد شروع کرنی تھی لیکن اس کے بھول کر یا اس کے منہ سے سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں تاخیر واجب، فوراً تشہد پڑھنا اس پر لازم تھا، واجب میں تاخیر کی ہے۔ تاخیر واجب کا ضابطہ یہ ہے کہ جو 3 تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 تسبیح کی مقدار اگر تاخیر ہو یا اتنا کوئی اور چیز پڑھ لے گا تو سجدہ سہو آئے گا، اس سے اگر کم ہے تو سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ تو ایک آیت جو سورۃ فاتحہ کی ہے وہ شاید اس سے کم بنے گی۔ سورہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے تقریباً 19 حروف بنتے ہیں اور 3 تسبیح کے حروف بنتے ہیں 27۔ پھر اس سے کم ایک آیت اس سے کم ہے، اس پہ سجدہ سہو نہیں آئے گا، زیادہ کرے گا تو پھر سجدہ سہو 2 آیات اگر پڑھ لے تو پھر سجدہ سہو واجب آ جائے گا۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، اگلا جو ہمارا ناظرین کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن بعد میں پہنچا تو تراویح شروع ہو چکی تھی، اب اس نے جماعت کے ساتھ اب فرض ادا نہیں کیے، اپنے الگ فرض پڑھے ہیں، پھر بعد میں جماعت کے ساتھ تراویح کے اندر شریک ہو گیا، تو اب آیا کہ اس کے جو وتر ہے وہ الگ پڑھے گا یا جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ ہی پڑھے گا، اور اس کے بعد جو تراویح اس کی پہلے رہ چکی ہیں ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھو اس کو چاہیے کہ اپنے فرض ادا کر کے تراویح میں شامل ہو جائے اور وتر بھی امام کے ساتھ پڑھے، جو تراویح اس کی رہ گئی ہے وہ وتروں کے بعد اس کو پڑھ لے، اپنے اکیلے پڑھ لے، گھر میں جا کے پڑھ لے، مسجد میں پڑھ لے، جہاں اس کو سہولت ہو۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تراویح ان کی رہ جاتی ہیں لیکن وہ وتر سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر 2 تراویح رہ گئی 4 رہ گئی وہ وتر سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں وہ وتر میں جب پہنچتے ہیں تو یا آخری رکعت میں ملتے ہیں یا پھر ان کی جماعت وتر کی جماعت نکل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دیکھو وتر واجب ہے اور جماعت کے ساتھ پورے رمضان میں جماعت کے ساتھ واجب ہے، پورے رمضان میں یہ صرف جماعت کے ساتھ ہے تو اس کی جماعت سے معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ تراویح چونکہ نفلی عبادت ہے وہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اگر پہلے پڑھیں گے تو ادھر امام اپنی پڑھا رہا ہے، اس کی تلاوت کی آواز بھی کان میں آ رہی ہے تو یکسوئی بھی نہیں رہے گی، تراویح والی تلاوت سے بھی معلوم ہو جائے گا، وطروں سے بھی معلوم ہو جائے گا، تو یہ زیادہ نقصان کر رہے ہیں اپنا، تو چاہے وطروں میں شامل ہو جائے، جو رہ گئی ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، ہمارا جو ناظرین کا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار کی جو دانتوں کی فلنگ ہے وہ کرانا کیسا ہے؟ کبھی میں نے تو کرائی نہیں، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ناظرین کی طرف سے ہے کہ دوائی کا جو اثر ہے وہ حلق میں بھی پہنچتا ہے،
تو ایسی صورت میں دانتوں کی فلنگ کرانا کیسا ہے؟ خود اگر حلق میں اس کا اثر پہنچے پھر تو روزہ ٹوٹے گا، تو اس لیے روزے کی حالت میں ایسے کام سے بچنا چاہیے، اور یہ فلنگ والا کام کوئی ایسا ایمرجنسی نہیں ہوتا جو ابھی کرانا ضروری ہو، اس میں تو تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تراویح پڑھاتے ہوئے امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب لقمہ ملنے پر وہ واپس پلٹ آیا، تو کیا ایسے امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، امام اگر کھڑا ہو گیا یا کھڑے ہونے کے قریب تھا پھر واپس آیا تو اس پہ سجدہ سہو آئے گا، اور جب امام سجدہ سہو کرے گا تو مقتدی بھی ساتھ کریں گے۔ جی بہتر، جزاک اللہ۔ تو مفتی صاحب، جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سر اور داڑھی کو کلر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کیا اس کلر کرنے سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ جی، کلر کرنے سے کوئی حرج نہیں، یہ تو ایک خارجی عمل ہے، جیسے پٹی لگا لو، غسل کر لے، صابن لگا لے، یہ تو ایسی خارجی چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مفتی اس صاحب، کے ضمن میں ایک بات یہ بھی سمجھیں، آپ بتاتے ہیں نا جزاک اللہ، یہ جملہ ادھورا ہے، تو جزاک اللہ کہنا کافی نہیں ہے، جزاک اللہ خیرہ پورا جملہ کہنا چاہیے، اور حدیث پاک میں بھی اسی کا حکم آیا، من صنع الیہ معروفا فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقط ابلغ فی الصلاۃ، کہ جو کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے، اگلا آدمی اس کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دے تو اس نے اس کا گویا حق ادا کر دیا۔ تو یہ عام رواج ہے، عام مطلب عوام خواص سب اس میں مبتلا ہے، جزاک اللہ جی جزاک اللہ، یہ جزاک اللہ جملہ پورا نہیں ہے۔ اب جزاک اللہ کے آگے خیر بھی لگ سکتا ہے، شر بھی لگ سکتا ہے، یہ دعا بھی بن سکتی ہے، بد دعا بھی بن سکتی ہے، یہ ادھورا جملہ ہے، اس کو پورا بولا جائے جزاک اللہ خیرہ، اب کنفرم دعا بن گئی۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کئی مسواکیں کڑوی ہوتی ہیں اور کئی ان کا ذائقہ ہوتا ہے وہ حلق میں بھی اثر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں مسواک کا کیا حکم ہوگا؟ مسواک کرنے میں حرج نہیں ہے، چاہے تازہ ہو، پرانی ہو، کڑوی ہو، میٹھی ہو، اس کا ذائقہ بھی اگرچہ گلے میں جائے کوئی حرج نہیں، مسواک سنت عمل ہے اور روزے میں کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، ہماری آج کی جو نشست ختم ہوئی، ناظرین ہمارا آج کا جو نشست تھی وہ اختتام کی طرف جاتی ہے، آج کی ہماری نشست ختم ہوئی، تو اب میں آپ سے اور اپنے مہمان مفتی محمد معاذ صاحب سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔